बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मियां इफ्तिखार और आप हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म सी न्यूज़ पर। तो आज इससे पहले कि हम अपनी कहानी का आगाज़ करें, कुछ फुटेज जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे और दूसरी मुकामात पे सर्कल कर रही हैं, उनके हवाले से बात करते हैं। पहली फुटेज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अबनाए होम्स की है, जिसके बारे में इस वक्त ये दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अबनाए होम्स से गुजरने की इजाज़त दे दी है और उन जहाज़ों को देने की इजाज़त दी है जो जहाज़ उन्हें पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं? $2 मिलियन। जो पे कर रहा है और दुश्मन से ताल्लुक़ नहीं रखता है, वो बिल्कुल इस तस्वीर का, इस फुटेज के अंदर वाज़े तौर पे ये निशानदेही जो रेड कलर के मूवमेंट है जहाज़ों की, ये टैंकर्स हैं और ये शो करती है बिल्कुल वाज़े अंदाज में कि इन्हें जाने की इजाज़त दे दी गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान जो है वो इस वक्त कितना अपर हैंड जा चुका है और बिल्कुल वाज़े जो है ना वो कह रहा है इतने पैसे दे दें और आगे गुजर जाएं, इससे उसको मदद मिलेगी। अपने जो नुकसानात हुए यकीनन उनको दोबारा रीबिल्ड करेगा। अब ये दूसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पे है और इस वक्त ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी मूव कर रही है और ये इंतहाई खौफनाक तस्वीर है जो कि इसराइली मीडिया की तरफ से जारी की गई है। इस इसराइली मीडिया ने इसके अंदर जो तस्वीर जो फुटेज शाया की है, पहले तो उसमें देखने को मिलता है तर्जमान पासदारान इनकलाब, उसके बाद खामनाई जो शहीद हो चुके हैं वो, लेकिन जो एट द एंड इस तस्वीर के अंदर आप देख रहे हैं वो है रजब तैयब उर्दवान। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की। तो उन्हें दिखाने का मकसद और इसका मतलब यह है कि ये शख्स भी इन इजराइलियों का टारगेट है कि जिन तक वो जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि टर्की एक बहुत बड़ी ताकत है और इसराइल को भरपूर तरीके से जवाब दे सकता है, लेकिन ये जो फुटेज सामने आई है इसराइली मीडिया की जानब से, इसके बारे में बैन अल-अक़वामी सतह पे ये लफ्ज़ लिखे गए हैं कि दी शेमलेस पीपल हैव क्रॉस्ड एवरी लाइन, कि इन लोगों ने हर हद जो है ना वो क्रॉस कर ली। कि हमास के, हिजबुल्लाह के जितने रहनुमा थे वो भी इसके अंदर फुटेज में दिखाए गए हैं कि हसन नसरुल्लाह और इसी तरह दूसरे लोग हैं और खामनाई साहब हैं, और एंड पे जो है ना इस फुटेज के अंदर आप खुद देख सकते हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आखिरी पे जो है वो रजब तैयब उर्दवान है। और ये चीज़ है विच इज़ थॉट प्रोवोकिंग, जो सोचने पर मजबूर करती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या पोजीशन है और क्या सूरत हाल है। इसके बाद एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पे मूव कर रही है, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है, कि इंडिया जिसने जो ही अमेरिका ने बैन या सैंक्शंस लिफ्ट की, उसने फौरन इंडिया ने क्या किया, ईरान से जो है ना वो 5 मिलियन बैरल्स ऑफ इरानियन ऑयल इतना उसने परचेज कर लिया। और ये पिक्चर जो इस वक्त आपके सामने है, अल जज़ीरा भी इसको ब्रेक कर रहा है, दूसरे भी ब्रेक कर रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जनाब ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे जो है ना चलाई जा रही है कि इंडिया कितना बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है, कितना बड़ा मौका परस्त है और किस हद तक जा सकता है अपने मफादात की खातिर, वो दुनिया को किसी भी सूरत जो है ना वो हद तक पहुंचा सकता है। तो इंडिया का असल रूप क्या है, असल शक्ल इसकी क्या है, वो भी सारा कुछ सामने आ जाता है कि ये क्या किरदार अदा करता है। रूस से भी तेल लेने से नहीं गुरेज करता ज़रूरत के वक्त, अमेरिका की तरफ भी झुकाव रखता है, जबकि इसराइल के साथ तो इसका गठजोड़ है। और उसके बाद जो कुछ ये करता है वो बड़ा खौफनाक है। उसके बाद नेक्स्ट तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है वो भी बड़ी दिलचस्प है कि एक ईरानी खातून, नौजवान खातून है, वो वाज़े तौर पे पैगाम दे रही है दुनिया को। ये उस कौम की रिप्रेजेंटेशन है जिस कौम के बारे में इस जंग से पहले कहा जा रहा था कि ये बिखर चुकी है और इनका कोई अब समत नहीं है, ये मॉडर्निटी और इनकी तरफ जा रही है, रजीम चेंज चाहती है, जिसके बुलंदोबाग दावे किए गए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि जनाब हम जो है ना वो ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं, लेकिन वो कौम
اب ساری دنیا کو پوری طرح سے پیغام دے رہی ہے۔ پیغام کیا کہتی ہے یہ خاتون جو ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ قابل غور ہے، کہ جو اس کا ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آپ خود اس فوٹیج کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور وہ کیا لفظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ قابل غور ہیں، کہ our liberation lives only in our own hands, not in American bumps. No empire can free us, no invader bring us peace. What you call salvation comes dressed in fire and ruin. Hey America, keep your bombs to yourself. Stay away from our land. This is our homeland, and our freedom belongs in our own hands. Get out from here. We don't want your democratic bombs. Take your poison. Take your filth. Take your filth and get out from here. This is the message delivered by a young woman who belongs to Iran, جو ایران سے تعلق رکھتی ہے اور واضح طور پر اپنی پوری قوم کی ریپریزنٹیشن کرتی ہے۔ یہ ساری فوٹیج آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ چل بھی رہی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو دنیا میں کیا صورتحال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تصویریں بولتی ہیں، تصویریں خود بتا دیتی ہیں کہ جناب کیا زبان ہے، ان کے پیچھے چھپی ہوئی کیا کہانی ہے۔ علی لاریجانی کی جگہ پہ ایران کے اندر نیا سیکیورٹی جو ہیڈ ہے وہ سامنے آ گیا، اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی دلیر قوم ہے کہ جناب ایک شہادت کو گلے لگاتا ہے، اس کی جگہ دوسرا کمانڈر لینے کے لیے تیار ہے، اور بالکل بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار جو ہے نا وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف پہلو اس وقت جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اس نیکسٹ فوٹیج کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنیز جو چینیوں کا جو ملکیت آئل ٹینکر ہے وہ اسٹریٹ آف ہوم سے بڑے آرام سے گزرتا ہے، اس کو رستہ ملتا ہے، وہ اپنا پورا سرکل جو ہے نا موو کرتا ہے۔ تو یہ مختلف تصاویر تھی ہیں، فوٹیج ہے جو اس وقت دنیا ساری جو ہے نا وہ دیکھ سکتی ہے، اور اس سے اندازہ لگا سکتی ہے کہ کس کی کیا پوزیشن ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور ٹاپک ہے ہمارا جس کے اوپر ہم بحث کریں گے کہ پاکستان دنیا کی مرکز نگاہ بن چکا۔ اس وقت پہلے تو ایسے لگتا تھا کہ شاید یہ جسٹ ایک بحث ہے، جسٹ ایک جو ہے نا وہ کوئی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولن لیوٹ کی جانب سے، اس کی شکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر، اور اس کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ ہاں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ سے رابطہ کیا، اور میڈیشن اس سفارتکاری کی کوشش کا ایک جو ہے نا وہ یہ ٹرائی تھی، اور اس کے اوپر اسی کی وجہ سے 5 دن جو ڈیلے کیا گیا وہ کیا گیا۔ اس کے بعد شہباز شریف کا رابطہ ہوتا ہے ایران کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور ایرانی پریزیڈنٹ بھی بڑے پرتپاک انداز سے ویلکم کرتے ہیں، حالانکہ پاکستان کے اندر کچھ شیعہ علماء کو لے کر اور فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات کو لے کر کچھ اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جناب پاکستان جو ہے نا وہ ایران کے اگینسٹ ہے، اور ایران پاکستان کے خلاف جو ہے نا پوری طرح سے تیار ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ بالکل یہ فرقہ واریت پھیلانے کی ایک کوشش جو اپنی موت خود مرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پروپیگنڈا مشینری پروپیگنڈا کر رہی ہے، ان علماء کو سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹھیک 1-2 چینلز ہیں پاک لنکس اور آگے پیچھے، وہ یہ سارا پرموٹ کر رہے ہیں، انہی کے پاس یہ سارا مٹیریل ہے۔ تو جس انداز سے اس کو غلط رنگ دیا جا رہا وہ بھی ساری دنیا کے سامنے موجود ہے۔ لیکن پاکستان کی امپورٹنس کیا ہے، پاکستان کتنی امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے اس وقت، وہ اب دنیا کے سامنے آ گیا، کیونکہ اب یہ بحث نہیں رہی، اب یہ مباحثہ پروپیگنڈا نہیں رہا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے اس چیز کی تصدیق کر دی کہ جناب ہاں واقعی جو ہے نا یہ پروسیس چل رہا ہے، اور یہ اس حوالے سے آج پاکستان کا وزیر اعظم کی زیر صدارت بڑا اہم اجلاس ہوا، جس میں فیلڈ مارشل بھی شامل ہوئے، عسکری اور دوسرے حکام بھی شامل ہوئے، اور شام تک جو پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہے شہباز شریف کی وفد کے ہمراہ وزراء کے ساتھ وہ بھی شیڈول ہے، اور
اس اجلاس کے اندر اسی آنے والے مذاکرات یا سفارتکاری کی کوشش کے اوپر بحث کی گئی کہ اس کو کس طرح سے ہم نے لے کے چلنا ہے۔ پاکستان کے جو ترجمان دفتر خارجہ ان کی طرف سے بھی، طاہر اندرابی کی طرف سے بھی یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ یہ کوششیں جو ہے نا وہ جاری ہیں۔ تو اسی طرح اب پاکستان کا جو قد ہے دنیا کے اندر، جو کبھی بہت ڈاؤن ہوا کرتا تھا، اب وہ بہت بلند ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پہلے سپر طاقت بنے، ہم فوجی طاقت بنے، اور اس کے بعد جو ہماری پوزیشن اس وقت بنی وہ قابل تحسین ہے کہ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر، ان 5 دنوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایرانی حکام بھی موجود ہوں، ٹھیک، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن وفد بھی موجود ہو، ایون وائس پریزیڈنٹ آف USA جے ڈی وینس، اس کی آنے کی بھی جو ہے خبریں سامنے آ رہی ہیں، تاکہ یہ پیچ اپ جو ہے نا وہ کرایا جائے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واٹس دا امپورٹنس آف دس کنٹری، کہ اس نے جو انڈیا کو جواب دیا، اس کے بعد اس کی جو پوزیشن دنیا کے اندر بنی، اور یہ بڑی اچھی کاوش ہے کہ یہ جنگ، اس کا خاتمہ یہاں پہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر شاید اپنے مقاصد حاصل نہ کیے جا سکیں۔ تو اس کوششوں کے ساتھ اسرائیل کے جو منصوبے ہیں وہ دفن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ یقیناً ان کو نقصان پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا، کیونکہ اسرائیل کے منصوبے کچھ اور ہیں۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو وانٹ سم تھنگ ڈفرینٹ، لیکن صورتحال جو ہے نا وہ اب تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے، اور خلیجی ممالک یقیناً اس کے اندر جو ہے نا وہ دلچسپی کا اظہار کریں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اہم کردار ادا کیا جا رہا، اور اس کے اوپر پوری بحث جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ کے اندر۔